إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی بنیاد جن بڑی شخصیات پر اور جن برگزیدہ ہستیات پر رکھی ہے ان کا احترام بھی ہمارے لیے لازمی قرار دیا ہے. سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ وہ قوم ہے اختارہم اللہ لصحبت نبیہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھی ہونے کے لیے، اپنے نبی کی تائید کرنے کے لیے، اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے خود چنا ہے. میں اور آپ اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئے، وہ لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی جان، مال، عزت، ہر چیز اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اس دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دی. ان شخصیات کا احترام کرنا، ان کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان شخصیات میں سے ایک شخصیت کا آج تذکرہ کرنا ہے جن کے متعلق وہ خود فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، اس ذات کی قسم جو زمین سے اناج اگاتا ہے، اس ذات کی قسم جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجھ سے ایک وعدہ تھا، ایک فرمان تھا کہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے محبت کرنے والا صرف اور صرف مومن ہی ہو سکتا ہے اور مجھ سے بغض اور نفرت رکھنے والا منافق ہو سکتا ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس کے متعلق آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد خاص طور پر فرمایا تھا، انت منی وانا منک، میری تجھ سے محبت، تعلق، مودت، دوستی، رشتہ داری یا دلی تعلق اس انداز کا ہے کہ میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے. یہ وہ شخصیت ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 18 ذی الحج، جب سارے حجاج حج کر کے مکہ سے واپس جا رہے تھے، اس مقام غدیر خم پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولا، جس شخص کا میں دوست ہوں، ساتھی ہوں، جس شخص کو مجھ سے محبت ہے تو اس کو علی سے بھی محبت ہونی چاہیے. یہ وہ شخصیت ہے
جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ جب سن 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مباہلے کے لیے اہل نجران سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یہ مباہلہ ہوا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بلایا، ان کے دونوں بیٹوں کو بھی بلایا، اور اپنی بیٹی جو ان کی گھر والی تھی ان کو بھی بلایا، اور چادر بچھا کر اس چادر کے حوالے سے فرمایا کہ یہ اہل کسا جو ہے، یہ چادر والے جو ہیں میرے گھر والے۔ اس شخصیت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ان کے دونوں بیٹے سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں کے دونوں سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، اور ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹی، جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت ارشاد فرمایا تھا اما ترضى ان تكوني سیدۃ نساء اہل الجنہ، کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ جنت کی ساری عورتوں کی تم سردار ہوگی؟ اس گھرانے کا، اس گھر کا ماحول کا آپ اندازہ کیجئے، یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے بچپن سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں تربیت پائی ہے۔ ان سے محبت، ان کی قدر و منزلت کو پہچاننا، ان کا احترام کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ کسی بھی اعتبار سے کہیں بھی ہمارے دل میں اس شخصیت کے لیے کوئی غبار، کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے، نہیں تو ایمان پر فرق آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے چچا تھے ابو طالب، جو کہ ان کے والد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا زندگی کا ایک آخری دور انہی کے ساتھ گزارا۔ والد تو تھے ہی نہیں جب پیدا ہوئے، دادا تھوڑے عرصے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، تو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور ان کے معاملات کو چلانے کے لیے ان کے چچا آگے آئے، اپنے چچا کے ساتھ رہے، اور اس کے بعد جب ان کے گھر سیدنا علی کی ولادت ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تعلق، محبت اور مودت کا ان کے ساتھ ایک ایسا عجیب قائم ہوا کہ ساری تربیت ان کے گھر ہی ہوئی، کیونکہ سیدہ خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی، اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے نوازا گیا اس وقت ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ سب سے پہلا وہ بچہ جو بلوغت سے پہلے ایمان لے کر آئے اس سرزمین پر، وہ سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔ رسالت سے پہلے آپ صادق تھے، امین تھے، یہ سب القابات آپ کو آپ کے مخالفین نے دیے تھے۔ رسالت کے بعد تو آپ کا منصب ہی تبدیل ہو گیا، اب تو آپ کو صادق اور امین ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ جو تربیت، صداقت اور امانت، شجاعت اور خودداری اور بہادری، یہ جو تربیت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی، یہ صفات، یہی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے اندر منتقل کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین بنا کر گئے تھے۔ امانتیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، باوجود اس کے کہ مخالف تھے، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو امانت دار اس حد تک تسلیم کرتے تھے کہ آپ کے اوپر، آپ کے سامنے امانتیں رکھی جاتی تھی۔ اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ امانتیں رکھواتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جانے لگے تو امانتیں آپ کے پاس تھیں، وہ تو آپ نے نکلنا تھا، اللہ کا حکم آ گیا تو سیدنا علی کو کہہ کر گئے کہ یہ فلاں 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 کی امانت ہے، یہ امانت تم نے ادا کرنی ہے اور اس کے بعد مدینہ آ جانا ہے۔ مدینہ آ گئے، جب مدینہ پہنچے تو جوان تھے، اس جوانی کے عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کے سادے الفاظ میں کہیں تو جگر کا ٹکڑا، جو سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھی دل کے، وہ آپ کی بیٹی تھی، آپ نے سیدنا علی کا نکاح اپنی بیٹی سے کروا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، گھر کے کام کاج اور معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، شجاعت اور بہادری کے اندر بھی سب سے آگے ہیں، اور ایک موقع پر اپنی بیوی سے آ کر کہا کہ
اپنے والد کے پاس جاؤ، بلکہ چل کر ہم دونوں بات کرتے ہیں. طویل واقعہ مسند احمد میں مذکور ہے. یہ جو گھر کا میں پانی بھر کے لاتا ہوں، یہ مشکیزیں اٹھانے سے میرے ہاتھوں میں تکلیف ہو گئی ہے، کام کاج کر کے تکلیف ہو گئی ہے. خادم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام ہے، ایک غلام اگر ہمیں مل جائے گا، خدمت ہو جائے گی، تمہارے لیے بھی آسانی اور میرے لیے بھی آسانی. بہرحال طویل قصہ ہے. دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غلام اور خادم دینے کے بجائے فرمایا کہ سارے دن کی تھکاوٹ کام کاج کر کے پریشان ہو کر جب تھک کر بستر پر پہنچو، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس تھکاوٹ سے، اس غلام کی خدمت سے تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے. فرماتے ہیں جس دن میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا تھا، اس دن سے لے کر اپنی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے یہ بات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آج تک کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر نہ پڑھ کے سویا. کسی نے کہا وہ جو صفین والی رات تھی، کیا اس رات بھی یہ ذکر کیا تھا؟ کہنے لگے اس رات بھی کیا تھا. آج تک کبھی بھی اس ذکر کو میں نے چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، آپ نے مجھے سکھایا تھا. اسی لیے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت اور شغف تھا، آپ کے گھر والوں سے محبت اور شغف تھا. گھر میں کوئی معاملہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے کر گئے، پتہ چلا گھر میں نہیں ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. مسجد میں گئے، مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور اس انداز میں لیٹے ہوئے تھے کہ کندھے پر مٹی تھی اور سو رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جگایا. چونکہ مٹی ان کے جسم پر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں ان کو کہا قم یا ابا تراب، اے وہ آدمی جس کے جسم پر مٹی ہے، اٹھ جاؤ. یہ ابو تراب ایک عربی میں ایک انداز ہے، اسلوب ہے ابو لفظ لگانے کا، کہ کسی کے ساتھ کوئی چیز منسلک ہو، کسی کے ساتھ کوئی چیز موجود ہو تو اس کو اس انداز سے بھی پکار دیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک کنیت ہو. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ زندگی بھر مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ کوئی لقب اپنے لیے لگا، کوئی کنیت اگر لگی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، وہ یہی لفظ تھا کہ کوئی مجھے ابو تراب کہہ کر پکار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی اس شخصیت نے ساتھ نہیں چھوڑا. کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا جس غزوے میں یہ شریک نہ ہوئے ہوں سوائے ایک کے، جس کا تذکرہ آگے آئے گا. غزوہ بدر میں جب شامل تھے تو غزوہ بدر میں اس دور میں جنگوں کا ایک اسلوب تھا، اور وہ اسلوب یہ تھا کہ جنگ کی ابتدا سے پہلے جب دونوں جتھے آپس میں لڑ جائیں، بھڑ جائیں، اس سے پہلے ایک مبارزت ہوتی تھی. مبارزت کہ ایک آدمی نکلے اور ایک آدمی کو للکارے. کوئی بہادر نکلے اور وہ کہے کہ کوئی ہے مجھ سے اکیلا مقابلہ کرنے والا، اکیلا لڑنے والا. وہ دونوں لڑیں گے جنگ سے پہلے، اور جیت اس کی ہوگی جو اپنے مد مقابل کو قتل کر دے گا، ختم کر دے گا. ولید ابن عتبہ نکلا. غزوہ بدر پر 3 لوگ نکلے تھے مشرکین کی طرف سے مبارزت کے لیے، جن میں ایک ولید ابن عتبہ تھا. اس نے نکل کر اسی طریقے سے للکارا کہ یہ جو مدینہ کے بیماریوں کے مارے ہوئے اور بخاروں سے ہلکان ہوئے ان کے اندر لڑنے کی صلاحیت اب نہیں رہی، کوئی ہے تم میں سے جو مقابلہ کرے. یہ 20-22 سال کا نوجوان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، مقابلہ بھی کیا، اور یہ مقابلہ آپ جانتے ہیں نتیجہ، کیونکہ یہ سن 40 ہجری تک زندہ تھے، یہ مقابلہ جیت کر آئے. غزوہ خندق میں بھی ایک نکلا، عامر ابن ود، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا. اس نے نکل کر جب مبارزت کی، للکارا کہ کوئی ہے لڑنے والا. سیدنا علی نکلنے لگے، اللہ کے نبی نے روکا، علی یہ ابن ود ہے، کیونکہ اس کی ایک ڈھاک تھی، وہ قریش کے بھی بڑے بڑے لوگوں میں بہادر ترین آدمی تھا، مضبوط ترین آدمی تھا. اس کا مقابلہ کرنے سے پہلے دیکھ لو. کہنے لگے اللہ کے نبی ہوتا ہوگا ابن ود اپنے گھر کا، لڑیں گے اور مقابلہ کریں گے. اس نے للکارا ہے، نکلے میدان میں، لڑے، اور نتیجہ آپ کو پتا ہے سن 40 ہجری تک اس دنیا پر زندہ رہے. اس ابن ود کو اس دنیا سے رخصت کیا غزوہ خندق کے موقع پر. صلح حدیبیہ کے موقع پر جو صلح نامہ لکھنے والے تھے وہ یہی شخصیت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنے والی یہی شخصیت تھی. سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ حنین میں، کیونکہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو وقتی طور پر
تھوڑی سی شدت کا سامنا کرنا پڑا تھا. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا. وہ کچھ اسباب تھے, کچھ وجوہات تھیں, روحانی اسباب تھے جس میں اللہ نے آزمائش میں ڈالا. اس موقع پر کافی لوگوں کے قدم ڈگمگائے, لیکن کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے رہے. سیدنا انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس دن جس نے کھل کر لڑائی کی اور جس نے کھل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سینے کو تان کر رکھا, وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صلح حدیبیہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. باقی جب ایک موقع آیا غزوہ تبوک کا, غزوہ تبوک پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے, لمبا سفر تھا, ان کو پیچھے اپنا نائب بنا کر گئے. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے جاتے تھے تو پیچھے کوئی نہ کوئی قیادت کے لیے چھوڑ کر جاتے تھے, کوئی نہ کوئی ہو جو قیادت کرے, جو پیچھے سنبھالے, معاملات کو دیکھے. پیچھے گھر خالی نہیں رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, انہیں پیچھے چھوڑ دیا. کہنے والوں نے باتیں, کرنے والے کرتے ہیں, اکسانے والے اکساتے ہیں. کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے نہیں تھے, تو ایک طرح کا تمہیں پیچھے چھوڑ کر ایک جانے کا ایک بہانہ تھا. ابتدائی تھی, اپنی سواری نکالی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور فرمایا اللہ کے نبی سے, اللہ کے نبی یہ باتیں ہیں اور مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے. لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں مجھے آپ کی صحبت چاہیے, لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانا پسند نہیں کرتے. آپ نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا, کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو, تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ, کہ تمہارا میرا معاملہ بھی اس موقع پر ایسے ہی رہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا. جب وہ اللہ سے ملاقات کے لیے طور پہاڑ کی طرف گئے تھے تو پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر گئے تھے. میں آج چاہتا ہوں کہ میں جاؤں اور پیچھے تم نیابت کرو. یہاں پر اس قیادت کی, مدینہ کی رکھوالی کی, مدینہ کی ولایت کی, یہ قیادت کی, ولایت کی, محبت کی نشانی تھی, نہ کہ رسالت کی طرف اشارہ تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام نبی تھے, اس طرح تم میرے بعد نبی ہو گئے, تم بھی نبی ہو. یہ وہ مقام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطا کیے, ان کی زندگی میں رہے, شجاعت اور بہادری کے ساتھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر موقع پر کھڑے رہے. کوئی موقع آپ کی زندگی کا ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ضرورت پڑی ہو اور یہ سامنے نہ کھڑے ہو. وہ تو الفاظ آپ بارہا سنتے ہیں ہماری ممبروں سے, خطباء سے, واعظین سے. وہ مشہور ترین حدیث کہ غزوہ خیبر کے موقع پر جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, انہوں نے اپنے آپ کو قلعہ بند کر لیا یہودیوں نے, اور کوئی صورت نہیں تھی, کئی دن کا محاصرہ ہو گیا. تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت فرمایا لأعطین الرایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ, کل یہ جھنڈا, یہ قیادت ایک ایسے آدمی کو سونپی جائے گی جس کی صفت یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ وہ صفت تھی جس کے لیے صحابہ اکرام کوشش اور تمنا ان کی تھی کہ یہ جھنڈا ہمیں مل جائے, کیونکہ یہ ضمانت ہے اس آدمی کے لیے کہ یہ آدمی وہ ہے کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. یہ آدمی وہ ہے جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے. اسی لیے فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ خود سیدنا علی حدیث کے راوی ہیں جو میں نے شروع میں بیان کی, کہ مجھ سے محبت کرنے والا مومن ہی ہوگا اور مجھ سے نفرت کرنے والا, بغض رکھنے والا منافق ہوگا. اور صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے بعد جب لوگ کوشش میں تھے کہ جھنڈا انہیں مل جائے, تو سیدنا علی کے آپ نے حوالے سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں. لوگوں نے بتایا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہے, آنکھ میں سوجن ہے, آ نہیں سکے. تو آپ نے فرمایا کہ ان کو جاؤ بلا کر لے کر. جب بلایا گیا تو آنکھ میں تکلیف تھی, سوجن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور اس میں اپنا لعاب مبارک ڈالا, وہ آنکھ بھی اسی وقت ٹھیک ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو جھنڈا دیا اور فرمایا کہ جاؤ, اب جاؤ اس قلعے کو فتح کرو, یہ فتح اللہ نے تمہارے ہاتھوں لکھی. اور اسی موقع پر فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بات بھی یاد رکھنا میدان جہاد میں اترنے کے بعد بھی, کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے, میدان جہاد میں اترنے کے بعد بھی ان کو دعوت دینا, کلمہ پڑھوانے کی کوشش کرنا, کیونکہ مقصود ان کو جہنم سے آزاد کروانا ہے, کلمہ پڑھوانا ہے, انہیں قتل کر کے جہنم میں بھیجنا نہیں ہے, کلمہ پڑھوانے کی دعوت دینا. اگر ایک آدمی نے بھی کلمہ پڑھ دیا تو تمہارے لیے عرب کے ہاں جو ایک محبوب ترین چیز تھی وہ تھے سرخ اونٹ.
تمہارے لیے کئی سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر یہ چیز ہوگی کہ ایک آدمی تمہاری دعوت پر اسلام لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ آپ نے قیادت بھی دی ہے، یمن کی طرف بھی قیادت کے ساتھ بھی بھیجا، ولایت کے ساتھ بھی بھیجا، اور داعی بنا کر بھی بھیجا کہ وہاں جا کر لوگوں کو دعوت بھی دو، اسلام لے کر آئے، وہاں جا کر تم کھڑے ہو، وہاں جا کر لوگوں کے درمیان فیصلے کرو، ان کے مسئلے حل کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور مرض کے دوران جن شخصیات کا قرب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، آپ کے گھر والوں میں سے ان میں ایک شخصیت سیدنا علی کی تھی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لے کر آئے تھے، اپنی زندگی کی آخری نماز جو آپ نے پڑھائی تھی، تو جن دو کندھوں کا سہارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، ان میں ایک عباس ابن عبد المطلب آپ کے چچا، اور دوسرا کندھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر۔ اس حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے تھے، اور اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کفن کا انتظام کرنے والی شخصیت بھی یہی تھی۔ اس کے بعد ایک اور دور شروع ہوتا ہے، اور وہ دور ہے جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین سے محبت کرنے والے۔ ہمیں سیدنا علی سے بھی محبت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان سے بھی محبت ہے جن سے سیدنا علی کو محبت تھی۔ اسی لیے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، تواتر کے ساتھ منقول ہے، تواتر کے ساتھ، کئی روایات کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ ہے۔ ان کے ایک بیٹے نے ایک موقع پر ان سے سوال کیا، محمد نے، کہ من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بہترین انسان ہو وہ کون ہے؟ کہنے لگے وہ ایک ہی ہے، ابو بکر۔ یہ ان کے اپنے الفاظ تھے۔ کہنے لگے اس کے بعد عمر کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات جب ہوئی تھی، اپنی بیٹی ام کلثوم کی شادی انہوں نے سیدنا عمر سے کروائی تھی۔ یہاں رک کر تھوڑی سی بات کر دوں میں، یہ جو لوگ پیش کرتے ہیں نا جی صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی دشمنی تھی، جیسے کوئی ہمارے ہاں دو سیاسی پارٹیوں کی دشمنی ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے، کرسی کے لیے رسہ کشی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع ہوتی ہے۔ ہمارے سامنے صحابہ اور اہل بیت کا منظر اس انداز میں پیش کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کرسی کے لیے لڑنے والے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ سیدنا علی پر بھی طعن ہے اور ان دیگر صحابہ کرام پر بھی طعن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخصیت کی تربیت اس انداز میں کی کہ اس آدمی کو کرسی کی لالچ تھی، اپنے شاگردوں کی، اپنے صحابہ کی تربیت اس انداز میں کی کہ کرسی کے لیے لڑنے مرنے والے تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر یہ کرسی کی چاہتے ہوتی، خلافت کی تمنا ہوتی، اور سمجھتے کہ میرا حق ہے اپنی بیٹی کی شادی ام کلثوم کی، سیدنا عمر ابن خطاب سے نہ کرتے۔ اور سیدنا عمر ابن خطاب کی وفات کے وقت تاریخی الفاظ ہیں ان کے پاس آئے جب ان کی وفات ہو چکی تھی، کہنے لگے تم وہ شخصیت ہو کہ اس دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخصیت ایسی دنیا میں تھی کہ جس کے متعلق میں چاہتا کہ احب الی ان الق اللہ بصحیفتی من، کہ جس کے لیے میرے دل میں یہ آرزو ہوتی کہ اس کا نام اعمال مجھے مل جائے اور کل اللہ کی بارگاہ میں وہ نام اعمال لے کر میں پیش ہو جاؤں، ویسے میرے اعمال ہو، ویسا میرا کردار ہو، تو تم آخری شخصیت تھی جو اس دنیا سے رخصت ہوئی۔ سیدنا علی سیدنا عمر ابن خطاب سے حد درجے محبت کرنے والے، ان کی تعظیم، احترام اور ان کا ساتھ دینے والے تھے۔ یعنی سیدنا عمر کے دور میں، خلافت کے دور میں، اگر قاضی کسی کو کہا جائے کہ قاضی کوئی تھا کہ جو فیصلے کرنے والا تھا، سیدنا علی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ خود فرماتے تھے سیدنا عمر اقضانا علی، ہم میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے اگر کسی کو دی ہے وہ سیدنا علی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر بیٹے نے سوال نہیں کیا، وہ جو پوچھا نا کہ کون ہے اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل، ابو بکر، عمر، پھر بیٹے نے کہا خود بعد میں بیان کرتے ہیں، مجھے تھا کہ اگر میں پوچھوں کہ کون ہے اس کے بعد تو مجھے ڈر تھا کہ عثمان کا نام نہ لے دے رضی اللہ تعالیٰ۔ باپ تھے نا، محبت تھی اپنی، تو کہنے لگے کہ پھر اس کے بعد میں نے کہا یہ کہ اس کے بعد تو آپ ہوں گے نا۔ بیٹے نے انداز اور اسلوب بدلا کہ اس کے بعد تو افضل ترین آپ ہوں گے، تو کہا کہ ابو کا رجل من رجال المسلمین، تمہارا باپ ایک عام مسلمانوں میں سے ہے، ایک عام آدمی ہے، اس کو ان افضلیت کے درجات میں نہ شمار کرو۔ یہ ایک شخصیت کا تواضع تھا، یہ ایک اپنے
حوالے سے کوئی کسر نفسی سے انہوں نے کام لیا، ورنہ حقیقت یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر اور عمر اور اس کے بعد عثمان، جو ہمارے جمہور اہل علم کا قول ہے، اور اس کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ افضل ترین صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس دین کے لیے اپنی زندگی کو داؤں پر لگایا ہے، سب کچھ قربان کیا ہے، سب کچھ چھوڑ کر گئے ہیں اس دنیا کے اندر، ہر چیز کو پیچھے کر دیا ہے اللہ کے دین کی خاطر، اور آخر میں اس شخصیت نے شہادت سے دنیا سے رخصتی حاصل کی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ کوفہ میں تھے، ان کے حوالے سے لوگوں نے کہا کہ آپ مدینہ تشریف لے جائیے، یہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ مدینہ جائیے، وہاں رہیے، وہاں آپ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، صحابہ کرام ہیں جو آپ کا ساتھ دیں گے، دفاع کریں گے، ورنہ یہ کوفہ والے جو لوگ ہیں ان کے اندر زیادہ کوئی وفا کی امید نہ رکھیں۔ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت دی تھی، اور اپنے داڑھی اور سر کے بالوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یہ حصے جو ہیں تمہارے داڑھی کے اور سر کے، یہ جب تک تمہارے سر کے خون سے نہ رنگے جائیں گے جب تک تم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوگے۔ مجھے شہادت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہوئی ہے، اور وہی ہوا کہ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی تھا، اس نے یہی کام سر انجام دیا سن 40 ہجری کے اندر، اٹھا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فجر کے وقت اندھیرے میں مسجد میں سویا ہوا تھا، سیدنا علی اس کو نماز کے لیے اٹھا رہے۔ بدبختی اور سخاوت کی انتہا یہ ہے کہ ایک آدمی نماز کے لیے اٹھا رہا ہے حاکم ہو کر، اور اٹھنے کے بعد خنجر چھپا کر سیدنا علی پر وار کرتا ہے، اور اللہ کا یہ بندہ، اللہ کا یہ ولی اس وقت دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ سن 40 ہجری میں 5 سال خلافت بھی کی، 5 سال اس دنیا کے اوپر حاکم بن کر بھی رہے، اور اس سے پہلے 15 سال اپنے اوپر جو ان کے حاکم تھے ان کی تابعداری میں گزارے، ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ مضبوط دیوار بن کر کھڑے رہے، اور کہیں بھی کسی بھی موقع پر یہ محسوس نہیں ہونے دیا یا یہ ظاہر نہیں ہونے دیا، یا حقیقت میں بھی یہ چیز حقیقت میں تھی بھی نہیں کہ ان کے درمیان کوئی اختلافات ہوں، کوئی جنگیں ہوں، کوئی معاملات ہوں۔ ہاں کہیں کوئی ان کے معاملات ہوئے جو بعد میں ہوئے، ان کی خلافت میں جو چیزیں ہوئیں، جو اختلافات اور انتشار ہوئے، اس کے حوالے سے ان کا خود کا فرمان ہے۔ جب سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہوا انہوں نے دیکھا، صحابی رسول تھے، تو ان کو وہ وقت بھی یاد آیا، ایک ہی صف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ایک ساتھ مشرکین کے خلاف جہاد کیا کرتے تھے، ایک ساتھ مسجد نبوی آنا جانا ہوتا تھا، ایک ساتھ مدینہ میں رہتے تھے، تو رو پڑے، اور روتے روتے یہ زبان سے اپنے جملے ارشاد فرمائے کہ مجھے اللہ سے پوری امید اور یقین ہے، پورا یقین ہے کہ کل میں اور تم دونوں جنت میں انشاءاللہ ضرور داخل ہوں گے، اللہ کے اس فرمان کے مطابق وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ جب اہل ایمان مومنین جنت میں جائیں گے تو کہیں کسی کے دل میں کسی کے متعلق کوئی کدورت ہوتی ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، یہ سب کچھ نکال کر ان کے دلوں سے، ان کے دلوں کو پاک صاف کر کے دوست محبت اور مودت کے ساتھ ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا، بھائی بھائی بنا کر۔ تو انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید یہ ہے کہ تم بھی جنت میں ہوگے اور میں بھی جنت میں ہوں گا، اور اسی انداز میں ہوں گے جو اس آیت میں بیان ہوا ہے۔ ہمارا بھی ایمان الحمدللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کئی صحابہ کو کئی صحابہ پر فضیلت دی ہے، جو فضیلت اہل بدر کی ہے وہ دیگر کی نہیں ہے، جو فضیلت بیعت رضوان والوں کی ہے وہ دیگر کی نہیں ہے، جو فضیلت صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لا کر جہاد کرنے والوں کی ہے وہ بعد کی نہیں ہے، سب قرآن میں ہے۔ لیکن اللہ نے آخر میں ایک جملہ کہہ دیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب میں سے ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، یہ سب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ امام ابن حزم کہتے ہیں علماء المسلمین کا اجماع ہے کہ سب کے سب صحابہ اکرام جنتی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان، یہ سب اللہ نے خبر دی ہے، اطلاع دی ہے، اعزاز دیا ہے کہ اللہ بھی ان سے راضی ہو چکا اور یہ بھی اپنے پروردگار سے راضی ہیں، یہ سب جنت میں جائیں گے، اپنے دلوں سے یہ جو تھوڑے بہت اونچ نیچ معاملات تھے سب ختم کر کے پہنچیں گے۔ باقی میں اور آپ کسی کی دشمنی میں لگے رہیں، کسی کو گالیاں دیتے رہیں، کوئی رافضی بن جائے، کوئی ناسبی بن جائے، کوئی کسی حوالے سے اس طرف ہو جائے، کوئی کسی حوالے سے اس طرف ہو جائے، جنت میں ان کو جب جاتا ہوا دیکھیں گے تو سوچیں ہماری کیا کیفیت ہوگی۔ اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ان
بڑی شخصیات کا احترام کرنے کی توفیق دے. ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، چند باتیں سمجھنے کی ہیں. امام احمد رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل، کہ احادیث کے ذخیرے میں کسی صحابی کے اگر فضائل مروی ہیں، یعنی روایت میں منقول ہوئے ہیں، تعداد کے اعتبار سے جتنے فضائل سیدنا علی کے مروی ہیں اتنے کسی بھی صحابی کی روایت نہیں کیے گئے. روایت میں تعداد میں جتنے فضائل سیدنا علی کے مروی ہیں اتنے کسی اور کے نہیں ہیں. جب صحیح احادیث میں ان کے فضائل موجود ہیں، ان کا احترام موجود ہے، تو ہمیں جھوٹے قصے، کہانیاں اور واقعات کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے. جب صاف ستھرا سونا موجود ہے، خالص سونا موجود ہے، تو انسان کو جعلی چیزوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلق من خلق اللہ، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے ہیں. خدا نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے، اللہ کے شریک نہیں ہے، اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے. مشکل کشا نہیں ہے. مصطفی احمد میں ایک دن نکلے اور کہنے لگے کہ ما ابرد الکبد، ما ابرد الکبد، سینوں کو ٹھنڈا، کیا خوب یہ چیز، یہ بات، یہ جملہ سینوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بات سن کے. لوگوں نے پوچھا کون سی بات؟ کہنے لگے کہ ایک موقع کبھی ایسا آئے زندگی میں کہ ان تقول شیء لا تعلم وتقول اللہ عالم، کسی مسئلے میں تم سے سوال ہو اور تمہیں علم نہ ہو اور تم جواب میں کہو اللہ بہتر جانتا ہے. یہ عالم الغیب نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معنی اور مفہوم میں نفس نہیں تھے. انبیاء سے افضل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ پر ایمان لانے والے ہیں. ان کا احترام، ان کی محبت یہی ہے، یہی ان کا مقام ہے. تیسری چیز، ان کے نام کے ساتھ لوگ مولا بھی لگاتے ہیں، مولا علی. وجہ کیا ہے کچھ لوگوں کی کہ جی حدیث میں آیا ہے کہ من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. مولا کہنا چاہیے. اگر تو اسی حد تک بات ہوتی تو حرج نہیں تھا، اسی حد تک مسئلہ ہوتا محبت میں تو حرج نہیں تھا. کیونکہ ہم مولا رسول اللہ بھی نہیں کہتے، مولا محمد بھی نہیں کہتے. مولا، کیونکہ آپ نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو پہلے یہ نام مولا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جس مفہوم میں مولا لگانے والے عام طور پر یہ بھائی لوگ جو نام کے ساتھ ان کے مولا علی لگاتے ہیں، وہ مولا کا معنی مشکل کشا ہے. اگر ہم ان کی دیکھا دیکھی ان جیسا بننے کی کوشش میں لگ جائیں تو اپنے عقیدے کی پہلے سوچ کر لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا کہ آپ ایک خطرناک سمت کی طرف جا رہے ہیں، ایک اہل بدعت سے مشابہت اختیار کر رہے ہیں جس میں آپ کے ایمان کو شدید خطرہ ہے. مولا وہ ہے، اور اس مولا کے کئی معنی ہیں جو عربی لغت کے اندر استعمال ہوئے ہیں. اللہ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پر والی کے معنی میں، مددگار کے معنی میں. کئی صحابہ کرام کے اور کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وہاں دوست اور محبت اور مودت اور گہرا تعلق کے معنی کے اندر استعمال ہوا ہے. کیونکہ غدیر خم پر سیدنا علی کے متعلق کچھ لوگوں نے باتیں کی تھیں جب یہ یمن گئے تھے، تو کچھ اعتراضات تھے. ان اعتراضات کو ایک ہی جملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا تھا کہ جس کا میں ساتھی ہوں، جس کا میں دوست ہوں، جس کا مجھ پر ایمان ہے، تو یہ سمجھ لے اس نے علی سے بھی محبت رکھنی ہے. علی پر اعتراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر اعتراض کیا ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے. اور آخری چیز، کرم اللہ وجہہ، ان کے نام کے ساتھ لوگ بولتے ہیں. ویسے کوئی حرج نہیں ہے، دعائیہ کلمہ ہے، لیکن جس نیت اور مقصد کے ساتھ بولا جاتا ہے، ہمارا اس پر اعتراض ہے کہ سارے صحابہ کرام کرم اللہ وجہہ، سارے صحابہ کرام، اور پھر سب سے بڑھ کر علیہ السلام کرم اللہ وجہہ سے بڑھ کر جو اعزاز ان شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہم وہ اعزاز دیں. اور وہ اعزاز ہے رضی اللہ عنہ. یہ اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہے. یہی اعزاز ان کے لیے سب سے بڑھ کر ہے، کیونکہ انبیاء کے لیے علیہ السلام بولا جاتا ہے. یہ انبیاء کے بعد ہیں، امتی ہیں، وحی ان پر نہیں آتی تھی.
ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا ساتھ دینے کے لیے چنا ہے، اور ان کے متعلق فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا، ان سے محبت رکھیے، مودت رکھیے، احترام کیجیے انہی طریقوں کے ساتھ جو طریقہ کار اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہمارے جذبات پر، ہماری خواہشات پر، ہماری تمناؤں پر یا مخالف کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی مخالفت میں آ کر نہیں بنتا۔ ہمارا ایمان، ہمارے عقیدہ، ہمارے جذبات، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع ہوتے ہیں۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔